مسائل زدہ زندگی کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ مسئلے کے بغیر بھی کیا زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے؟ اور جن لوگوں کی زندگی میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ ان کی مسائل کم ہیں زندگی میں، تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے مسائل حل ہیں۔ آپ بھی بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے چیلنجز ہوتے ہیں اور آپ ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مسائل زدہ زندگی کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسئلہ کسے کہتے ہیں اور مسئلے کے بغیر بھی کیا زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں مسئلہ کسے کہتے ہیں۔ مسئلہ کہتے ہیں ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسی سچویشنز کو جو ہماری ضرورت یا خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، تو ہم اس کو مسئلہ کہتے ہیں۔ مثلا میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہوں اور اس کی چارجنگ بھی ختم ہو گئی اور بجلی بھی چلی گئی۔ اب یہ جو سچویشن آئی ہے یہ میرے حالات اور واقعات کے مطابق نہیں تھی، تو مسئلہ ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی مسئلہ نہ ہو؟ تو بالکل ہے۔ دیکھیں، مسئلے جو ہے نا زندگی کا حصہ ہے۔ بجلی چلی گئی، پانی کا مسئلہ، خرچوں کا مسئلہ، انکم کا مسئلہ، وائی فائی کا مسئلہ، موبائل کا مسئلہ، وائف کا مسئلہ، تو یہ سارے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ سارے مسائل نہ ہو تو آپ پھر قبرستان چلے جائیں، کیونکہ وہاں والے لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بجلی آ رہی ہے نہیں آ رہی، پانی ہے نہیں ہے، بیوی کیا کر رہی ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ زندہ ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں تو مسئلے تو آنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے بلکہ مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ ایسے آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن میں لگتا ایسے ہے کہ ان کی زندگی میں مسائل بہت کم ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں مسائل کیسے کم ہیں اور ہماری زندگی میں مسائل بہت زیادہ ہیں؟ تو اس کا جواب بھی آپ کو ویڈیو کے اینڈ تک پتہ چل جائے گا کہ اصل میں وجہ کیا ہے۔ تو 3 وجوہات ہیں جو مجھے لگتی ہیں کہ جن کی وجہ سے مسائل زدہ زندگی میں مسئلے اور آ رہے ہیں اور ہماری زندگی اور مسائل زدہ ہو رہی ہے۔ تو پہلی وجہ دیکھتے ہیں، یہ لوگ بیسیکلی پور پلانر ہوتے ہیں۔ انہوں نے اوورآل زندگی کو بھی پلان نہیں کیا ہوتا اور ڈیلی بیسس پر بھی ان کی پلاننگ نہیں ہوتی۔ تو پہلی وجہ پور پلاننگ ہے۔ مثلا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں اور ہم نے جانا کدھر ہے۔ دوسرا، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کی پوری اوورآل لائف کی بھی پور پلاننگ ہوتی ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ کسی کے گردے فیل ہو گئے ہیں یا پھیپھڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو اگر آپ مشاہدہ کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ یا تو وہ سگریٹ نوشی کرتے ہوں گے یا ان کا لائف سٹائل ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ ریزلٹس آئے ہیں۔ تو بیسیکلی انہوں نے زندگی کو سنجیدہ ہی نہیں لیا ہوتا۔ جب سنجیدہ نہیں ہے تو پھر پلاننگ تو بالکل نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی مین وجہ پور پلاننگ ہوتی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ یہ بھاگ دوڑ کر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا 9 بجے انٹرویو ہے تو 8 ساڑھے 8 بجے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے پہننا کیا ہے، میرے سے سوال کیا ہوں گے اور میں نے جواب کیا دینے۔ سو اٹس آل اباؤٹ پور پلاننگ۔ دوسری بڑی وجہ، یہ لوگ سلوشن پر فوکس نہیں کرتے، یہ پرابلم پر فوکس کرتے ہیں، یہ حل کی طرف نہیں جاتے۔ اور ایسے لوگ نا میں آپ کو بتاؤں 2 دفعہ مرتے ہیں۔ ایک، یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے اور اس مسئلے نے ابھی یہاں تک آنا ہے میرے تک، تو یہ 2 دفعہ مرتے ہیں۔ ایک تو جب مسئلہ ایکچوئل میں آ گیا، یہ اس وقت بھی اذیت برداشت کرتے ہیں۔ دوسرا، جب مسئلہ ابھی کھڑا ہوا ہے اس کا جو خوف ہے نا، آنے کا خوف جو ہے، اس کی وجہ سے بھی اذیت برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری مین وجہ، یہ مسئلے پر زیادہ فوکس کیے ہوتے ہیں، جبکہ ان کو کرنا یہ چاہیے کہ ان کو فوکس کرنا چاہیے سلوشن پر، مسائل کی بجائے وسائل پر فوکس کریں۔ مثلا اگر بجلی چلی گئی ہے یا آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پانی اور بجلی کا مسئلہ ہے، تو اگر بجلی چلی جاتی ہے اور آپ کا کام ڈسٹرب ہو جاتا ہے یا آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو آپ کو سولر پینل لگانا چاہیے۔ اب سولر پینل کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ اس پر توجہ دیں، جبکہ یہ لوگ نا بس مسئلے کی ہی باتیں بھی کرتے رہیں گے، ہمارے یہ مسائل ہیں، ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، اور شکایتیں بھی کرتے رہیں گے، جبکہ ان لوگوں کو مسئلے کی بجائے سلوشن کی طرف اپنا جو دھیان ہے وہ لگانا چاہیے۔ تیسری بڑی وجہ، جو لوگوں کی زندگی میں مسائل زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی کیپیسٹی نہیں بڑھا رہے ہوتے،
ان مسائل کو حل کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. مثلا ایک بندے کو مسئلہ ہے انکم کا کہ اس کی انکم پوری نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, تو اب اس کو انکم پوری کرنے کے لیے کچھ نئی اسکل سیکھنی چاہیے. وہی بات ہے کہ سلوشن پر فوکس کرے, لیکن فوکس کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہو, اور عمل پیرا ہونے کی وجہ سے پھر وہ اپنی جو کیپیسٹی ہے, اپنی جو صلاحیت ہے اس کو پالش کرے, یا اپنے اندر کچھ اور صلاحیتوں کا اضافہ کرے, تو اس کا انکم کا حل ہو جائے گا. تو یہ 3 بڑی وجوہات مجھے نظر آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ مسائل زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. اور جن لوگوں کی زندگی میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ ان کی مسائل کم ہیں زندگی میں, ایکچول میں انہوں نے ٹائملی مینج کیا ہوتا ہے, ان کا دھیان مسئلے کی بجائے وسائل کی طرف ہوتا ہے, مسئلے کو حل کی طرف ہوتا ہے, اور تیسرا وہ ڈیلی بیسس پر, منتھلی یا ایئرلی بیسس پر اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان میں کیپیسٹی زیادہ ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو حل کرنے کی. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے مسائل حل ہیں, جبکہ ان کے اوپر اب زیادہ مسائل, بڑے مسائل آ رہے ہوتے ہیں, ان کی سچویشن کے حساب سے مسائل آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ مسائل آنا فطری بات ہے, ان سے گھبرانا نہیں چاہیے, یہ چیلنجز ہوتے ہیں اور ان کو ٹیکل کرنے کی ٹریننگ ہونی چاہیے, اور دھیان ہونا چاہیے, اور علم ہونا چاہیے. اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنا جنازہ نکال چکے ہیں اور آپ جا کر دفن ہو جائیں. پھر اور جانے سے پہلے میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ آپ بھی بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے چیلنجز ہوتے ہیں اور آپ ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اس سے میری نالج میں بھی اضافہ ہوگا.